بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یعنی کہ اس سے پہلے جو چار مسائل ذکر ہوئے، مسئلہ توحید، مسئلہ بعث بعد الموت، اور مسئلہ رسالت، اور مسئلہ صدق قرآن، یہ چار جو بنیادی مسائل ہیں، اگر تم ان کو مان لو گے اور ان پر ایمان لے آؤ گے، اگر تم ان پر ایمان نہیں لاؤ گے اور اگر تم ان کا انکار کرو گے تو فاتقوا النار، آگ سے بچ جاؤ، التی وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن جو ہے وہ کافر اور پتھر جو ہے وہ اس کا ایندھن بنیں گے، اور اعدت للکافرین، اور یہ جو ان چار مسائل کا انکار کرنے والے جو لوگ ہیں یہ آگ ان کے لیے تیار کی گئی۔ اب جب یہ وعید ذکر ہو گئی، اب اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ بشارت ذکر کرتا ہے، وعید کے مقابلے میں بشارت ذکر کرتا ہے۔ وعید کن لوگوں کے لیے تھی؟ نہ ماننے والے لوگوں کے لیے۔ بشارت کن لوگوں کے لیے ہونی چاہیے؟ ایمان والوں کے ماننے والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایک لوگ وہ ہیں ایک گروہ وہ ہے جو کہ ایمان لے آئے گا، اور ایک وہ ہے جو کہ انکار کرنے والا ہے، تو انکار کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ وعید ہے اور ماننے والوں کے لیے بشارت ہے۔ تو اب فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت دے دیجئے الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لے آئیں گے، وعملوا الصالحات، اور اس ایمان کے موافق عمل کریں گے، ان لہم جنات، بشارت کس چیز کی دینی ہے؟ اس چیز کی دینی ہے کہ بے شک ان کے لیے کیا ہیں؟ باغات ہیں، ایسے باغات ہیں کہ تجری من تحتہا الانہار، کہ جن کے نچلی جانب سے، یعنی کہ ان کے درختوں کے نیچے سے، ان کے محلات کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ یہ رہنے کا انتظام ہو گیا۔ اور کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، اور جب بھی وہ دیے جائیں گے منہا ان باغات میں سے، رزقا من ثمرۃ رزقا، کوئی بھی کھانے پینے کی چیز، من ثمرۃ اس کے پھلوں میں سے، جب بھی یہ اس کے پھلوں میں سے کوئی بھی کھانے پینے کی چیز دیے جائیں گے تو قالو، وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو کہ ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا تھا، یعنی کہ یہ وہی ہے سے مراد یہ ہے کہ ھذا مثل الذی رزقنا من قبل، یہ اسی کی طرح ہے جو کہ ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ ملتے جلتا جو اس سے ملتا جلتا وہ دیے جائیں گے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انہیں جنت میں کوئی بھی پھل دیا جائے گا، کوئی بھی فروٹ دیا جائے گا کھانے کے لیے، تو وہ کہیں گے یہ تو اسی جیسا ہے جیسا ہمیں پہلے دیا گیا تھا۔ اب ادھر پہلے سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ جنت میں ہمیں اس سے پہلے جو پھل دیا گیا تھا یہ اسی کی مانند ہے،
کیونکہ ان کو جنت میں جب بھی کوئی پھل دیا جائے گا، کوئی کھانے کی چیز دی جائے گی، تو وہ دیکھنے میں تو پچھلی کی طرح ہی ہوگی، لیکن وہ اپنے ذائقے میں اور اپنے مزے میں مختلف ہوگی۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے من قبل سے مراد ہے دنیا میں، یعنی کہ ہاد الذی رزقنا من قبل فی الدنیا، وہ جب بھی انہیں جنت کے اندر کچھ کھانے پینے کی چیز دی جائے گی تو وہ یہ کہیں گے یہ تو اسی جیسی ہے جیسی ہمیں دنیا میں دی گئی، ہم لیکن وہ اپنے مزے میں اور اپنی لذت میں وہ دنیا سے مختلف ہوگی، دنیا کی طرح نہیں ہوگی۔ بڑے بڑے علماء صحابہ میں سے بھی صحابہ کی بھی یہ رائے ہے کہ اس سے مراد دنیا میں ہے، ٹھیک ہے۔ بعض دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ جنت میں ہی اس سے پہلے جو پھل دیا گیا تھا وہ مراد۔ تو بہرحال کھانے پینے کا بندوبست بھی ہو گیا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان ایمان والوں کے لیے ہوں گے ان باغات میں ازواج مطہرہ، ایسے ازواج، ایسے زوج ساتھی جو کہ مطہرہ، پاک ہوں گے ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نجاست سے، ان کا اخلاق اور کردار بھی ہر قسم کی گندگی سے پاک ہوگا، اور ان کے جسم بھی اور ان کا جو جسد ہے وہ بھی ہر قسم کی نجاست سے پاک ہوگا۔ تو مطہراتن، یہ تین نعمتیں ہو گئیں۔ نمبر ایک، رہنے کے لیے جو ہے وہ باغات ہیں، اور نمبر دو، اس میں کھانے پینے کا سامان بھی ہے، اور نمبر تین یہ کہ اس میں ساتھ رہنے کے لیے بہترین قسم کے لائف پارٹنرز بھی ہیں، اور سب سے بہترین چیز آخر میں یہ ہے کہ وہم فیہا خالدون، اور یہ ایمان والے ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا ایک کوشچن ہے کہ یہاں پر جو آپ نے کہا کہ مطلب جو جس پھل کا ذکر کیا گیا ہے اس میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ جنت کا پھل تھا، تو یعنی انسان ہم سب نے تو وہ پھل نہیں کھایا ہوا، وہ تو صرف سیدنا آدم علیہ السلام نے، مطلب وہ پہچانتے ہیں اس ذائقے کو اور اس پھل کو، تو اچھا، پھر سب لوگ کس طرح یہ کہیں گے؟ سمجھ نہیں آئی اس بات کی، نہیں، جب وہ جنت میں یعنی جائیں گے جو دنیا میں ہے۔ جی تو جنت میں جانے کے بعد ایک پہلی دفعہ وہ پھل کھائیں گے، پھر دوسری دفعہ کھائیں گے، پھر تیسری دفعہ جی کھائیں پھر گے۔ تو پہچان۔ ہاں، تو یہ کل ما کا مطلب یہی ہے کہ جب بھی دیے جائیں گے، کل ما رزقو، جب بھی ان کو جنت کے اندر رزق دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی دفعہ کی بات تو نہیں ہو رہی کہ جب پہلی دفعہ، صرف پہلی دفعہ یہ بات ہوگی، مطلب یہ ہے کہ جب بھی ان کو دنیا جنت کے اندر جو ہے وہ ثمرات اور رزق دیا جائے گا، تو وہ یہ کہیں گے یہ تو اسی طرح کا ہے جس طرح ہمیں پہلے بھی ملا تھا، ٹھیک ہے۔ جی جی ٹھیک ہے۔ بارک اللہ جزاکم اللہ۔ فیکم، حیاکم اللہ۔ اچھا جی، اب جو ہے وہ کافروں کے ایک اعتراض کا جواب ہوگا۔ ان کا اعتراض جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مثالیں بیان کرنے پر ہے، کہ مسلمان کہتے ہیں کہ یہ کتاب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ مثالیں بیان ہوتی ہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں بیان ہوتی ہیں، اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو اس میں مثالیں تو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مثال کی ضرورت تو تب پڑتی ہے جب انسان اپنی بات کو سمجھا نہ پا رہا ہو، تو اس کو مثال بیان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اگر یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو اس میں مثالیں کیوں ہیں؟ اور پھر یہ کہ مثالیں بھی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ہیں، کبھی مکھی کی مثال ہے، کبھی مکڑی کی مثال ہے، کبھی جو ہے وہ جانوروں کی مثال ہے، تو یہ کیا چکر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس اعتراض کا جواب دے گا۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے شرماتا نہیں ہے کہ ان یضرب مثلا ما، کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے، بعوضۃ فما فوقہا، مچھر کی یا اس چیز کی جو مچھر کے اوپر ہے، یعنی کہ مچھر کا پر، یا پھر بعوضۃ فما فوقہا، مچھر کی یا مچھر سے بھی چھوٹی کسی چیز کی۔ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرنے سے جو ہے وہ شرماتا نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مثال بیان کرنے کی حاجت اللہ رب العزت کو نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کو بات سمجھنے کے لیے مثالوں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ اس معاملے میں حاجت جو ہے وہ
اللہ رب العزت کو حاجت نہیں ہے، انسان کو اس بات کی حاجت ہے کہ وہ اس کا فہم چونکہ محدود ہے اور اس کی سوچ چونکہ لمیٹڈ ہے، تو اس کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اس کے لیے بات کو سمجھنا مثالوں کے ذریعے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت حق کو بیان کرنے کے لیے کسی بھی طرح کی مثال ہو اس کو بیان کرنے سے وہ شرماتا نہیں ہے۔ اب جب مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تو لوگوں کے دو رویے ہوتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، رہے وہ لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں، تو فَيَعْلَمُونَ، وہ تو یہ جانتے ہیں کہ أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ بے شک یہ مثال حق ہے، اور من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ہے۔ یعنی کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی وحی میں کوئی بھی چیز ذکر ہوتی ہے تو ان کا رویہ اس کے بارے میں ایکسیپٹنس کا ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر اعتراضات نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ وحی ہمارے رب کی طرف سے ہے، تو اگرچہ ہمیں اس کی سمجھ آئے یا نہ آئے یہ حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جو کہ انکار کرنے والے ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، تو فَيَقُولُونَ، وہ یہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے کیا ارادہ کیا ہے، اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے، یہ مثال اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کر دی ہے؟ یعنی کہ وہ بطریق اعتراض اس پر سوالات اٹھاتے ہیں۔ یہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اس مثال کا معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ اس پر اعتراض کے انداز میں سوالات اٹھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان سوالات کا مقصد علم حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سوالات بھی مختلف طرح کے ہوتے ہیں، ہر سوال جو ہے وہ اپنے سے جہل دور کرنے کی نیت سے نہیں کیا جاتا، بلکہ سوال کے بھی کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ سوال کیا جاتا ہے مخاطب کو جانچنے کے لیے، ٹھیک ہے، مطلب جس طرح آپ کا وائوا ہوتا ہے، وائوا کے اندر جو استاد آپ سے سوال کرتا ہے وہ کیا اپنا جہل دور کرنے کے لیے سوال کرتا ہے؟ بتائیے۔ نہیں نہیں نہیں۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح بعض دفعہ سوال ہوتا ہے کسی کو زج کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، بعض دفعہ سوال ہوتا ہے صرف سوال برائے سوال، اعتراض کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ سوال کرنے کے بھی مختلف مقاصد ہوتے ہیں۔ تو جو شریعت سوال کی ممانعت کرتی ہے وہ اس سوال کی ممانعت نہیں کرتی جو کہ اپنے آپ سے جہل کو دور کرنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے۔ ابھی آگے ہم بنی اسرائیل میں پڑھیں گے کہ جو بنی اسرائیل سے جو سوالات کیے اور اس کے جواب میں ان کے بارے میں جو معاملہ ہوا، وہ سوالات جو ہے وہ بے مقصد سوالات تھے، ایسے سوالات کہ جن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں جن کو شریعت ڈسکریج کرتی ہے۔ تو وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو اب اس کا فائدہ بیان ہوگا کہ فائدہ کیوں ہے، یہ مثالیں اللہ تعالیٰ کیوں بیان کرتا ہے۔ تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ بات سمجھانی ہوتی ہے، دوسرا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بہت سے لوگوں کی گمراہی ان کے ذریعے ثابت ہو جاتی ہے اور بہت سے لوگ جو ہے وہ ہدایت پر اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے، بعض لوگ اس کو شرح صدر کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں اور بعض لوگ اس پر اعتراضات اور اشکالات کرنے لگ جاتے ہیں، تو پھر مثالوں کا ایک فائدہ یہ بھی تو ہو گیا نا کہ گمراہ لوگ اور ہدایت یافتہ لوگ یہ الگ الگ ہو گئے۔ آپ کو بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی سر آگے۔ ہاں، تو اسی یس طرح سر۔ یہ جنگ احد کے بارے میں بھی جہاں پر سورہ آل عمران وغیرہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا کہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ سوالات تھے کہ یہ جنگ احد میں ہمیں شکست کیوں ہو گئی، مطلب اللہ تعالیٰ نے ہم سے مدد کا وعدہ کیا ہوا تھا اور یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا کہ جنگ احد میں ہماری ساتھی شہید ہو گئے اور مسئلہ خراب ہو گیا۔ تو اس کا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیگر وجوہات بیان کیا، ان کے اندر ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کیا ہے تاکہ تمہاری صفوں کے اندر جو ایمان والے اور منافقین ہیں وہ نمایاں ہو جائیں، ایمان والے اور منافقین ان کی تمیز ہو جائے، وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہمیشہ اسلام کو فتح ملتی رہے، اسلام ہمیشہ غالب رہے، مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہو کہ آپ کا جو ہے وہ آپ کی زندگی جو ہے اس سے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کا جو ہے وہ آپ کی مالی مشکلات ختم ہو جائیں گی، معاشی مشکلات ختم ہو جائیں گی اور ہر طرح کے مسائل حل ہو جائیں گے، تو آپ مجھے بتائیں کہ یعنی کہ کون ہے جو وہ پھر مسلمان نہ ہوتا؟ پھر تو تمام لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو جاتے، اور اگر اسلام لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر آپ ہمیشہ غالب رہیں گے، دنیا کے اندر ہمیشہ فتح آپ کو ملے گی، مال غنیمت آپ کو ملے گا، کبھی آپ کو شکست نہیں ہوگی، تو کون شخص ہے جو کہ اسلام پر نہ آتا؟ پھر تو تمام لوگ جو ہے وہ اسلام پر آ جاتے۔ اور پھر یہ کیسے پتہ چلتا کہ کون جو ہے وہ خالص مسلمان ہے
کون جو ہے وہ اس لیے مسلمان ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے، اور کون جو ہے وہ اس لیے مسلمان ہے کہ یہاں پر مال غنیمت ملتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جی سر آ رہی جی ہے۔ سر آ رہی ہے۔ تو اسی لیے یہ جو فتنے ہوتے ہیں، یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ جو مصائب اور مشکلات ہوتے ہیں، یہ جو اسلام کے اوپر آنے والے کوئی کڑے حالات ہوتے ہیں، اور انہی میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے احکام نازل کرتا ہے کہ جن کے ذریعے وہ کیا کرتا ہے، جن کے ذریعے وہ گمراہ لوگوں کو اور ہدایت یافتہ لوگوں کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں پر ان کے اور فوائد ہوتے ہیں، ادھر ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جدا کر دیتا ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے۔ تو یہ تو وما یضل به الا الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نہیں گمراہ کرتا مگر انہی لوگوں کو جو کہ فاسقین ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کسی کو گمراہ کر دینا یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ابتداءً کسی کو گمراہ کر دیتا ہے، بلکہ اس کا سبب جو ہے وہ پہلے اس شخص کے اندر موجود ہوتا ہے، پہلے اس شخص کے اندر بیماری موجود ہوتی ہے جس کے نتیجے میں اس کی جو ہے وہ گمراہی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ فاسقین کی بعض صفات کا ذکر ہے۔ یہ فاسقین جو ہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو یہ اس قرآن کے ذریعے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کی بعض صفات کا ذکر ہے۔ الذین ینقضون، یہ وہ لوگ ہیں جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو، من بعد میثاقہ، بعد اس کے کہ اس کو پختہ کر چکے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کو پختہ وعدہ کر لینے کے بعد بھی اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹ ڈالتے ہیں، ما امر اللہ به ان یوصل، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ ما امر اللہ به ان یوصل وَيُفْسِدُونَ فی الارض، اور وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹ ڈالتے ہیں، ما امر اللہ به ان یوصل، اس چیز کو کہ جس کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فی الارض، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ تو یہ لوگ، یہ جو فاسقین جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ خسارہ پانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی چار نعمتوں کا ذکر کرے گا ایک سوال کے ساتھ، کہ پیچھے جو ہے وہ ذکر کیا، مسئلہ توحید کو ذکر کیا، اور مسئلہ بعث بعد الموت کو ذکر کیا، اور مسئلہ رسالت اور مسئلہ صدق قرآن کو ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد کیا کہا، اس کے بعد ایک اعتراض، اس کے بعد جو ہے وہ جو لوگ نہ مانیں گے ان کو وعید دی، اور جو مان لیں گے ان کے لیے بشارت ذکر کی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ایک اعتراض کا جواب دیا، اور اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ جو ہم نے پیچھے مسئلہ بیان کیا، مسئلہ توحید، تم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو، تم اس کا انکار کس طرح کر سکتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ انعامات کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چار اللہ تعالیٰ اپنے بڑے انعامات کا ذکر کرے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا جی سر شباب، آ رہی ہے۔ کیف تکفرون باللہ، اور تم کس طرح اللہ کا کفر کر سکتے ہو، کس طرح تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو، وکنتم امواتن، حالانکہ تم مردہ تھے، تم مردہ تھے مطلب یہ کہ تم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے۔ وکنتم امواتن سے کون سی موت مراد ہے یہاں پر؟ وکنتم امواتن سے کون سی موت مراد ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ پیدائش سے پہلے کا وقت۔ ہاں، یعنی کہ اس سے مراد وہ مرحلہ ہے کہ جب انسان بالکل ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، معدوم تھا۔ فَأَحْيَاكُمْ، پس اس نے تمہیں جی سر آ رہی ہے۔ زندگی بخشی، ٹھیک ہے، ثم یمیتکم، اور پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، اور پھر سے وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جانا ہے، اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک انعام کا ذکر کیا ہے جو ہے فَأَحْيَاكُمْ، کہ اس نے آپ کو اس کے بعد کہ آپ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وجود بخشا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہ کون سی صورت کے شروع میں ہے؟
پتہ ہے کسی کو یہ کون سی سورت کا آغاز ہے؟ یا شباب، سورت سورہ الدہر. دہر. ہاں جی انسان. جی، سورت الانسان، سورت الدہر. کس نے بتایا؟ امت الحفیظ، آپ نے بتایا؟ لائبہ جاوید؟ نہیں، دو تین لوگوں کی آواز آئی ہے. لائبہ، جی میں نے بھی بتایا تھا اور دو تین اور نے بھی. ٹھیک ہے، چلیں، بارک اللہ فیکم. اس کو سورہ جی دہر سر بھی میں نے بھی کہتے ہیں. بتایا تھا. جی بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم. اس کو سورہ دہر بھی کہتے ہیں اور سورہ انسان بھی کہتے ہیں. بہت پیاری سورت ہے یہ. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن فجر کی نماز میں اس کو پڑھتے تھے دوسری رکعت میں. پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں یہ سورہ دہر، سورہ انسان. تو کہا کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. یہ اب اللہ تعالیٰ اپنے دوسرے انعام کا ذکر کرے گا. هو الذی، اور اللہ وہی ہے کہ وہ جس نے خلق لکم، تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے سارے کا سارا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا جو کچھ بھی زمین میں ہے سارے کا سارا. ثم استوى الى السماء، اور پھر وہ بلند ہوا. ثم استوى الى السماء، پھر وہ بلند ہوا آسمان کی طرف. فسواهن سبع سماوات، اور اس کو اس نے برابر بنا دیا 7 آسمان. وهو بكل شيء علیم، اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس آیت کے اندر دوسرے انعام کا ذکر ہے. وہ کیا ہے؟ دوسرا انعام کون سا ہے؟ کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب. جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے نفع کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا خلق لکم، لکم یہ لام لام انتفاع ہے. اس لام کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک ہوتی ہے لام انتفاع. خلق لکم یعنی کہ خلق لفائدتکم، خلق لنفعکم، تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے جو ہے وہ انتفاع، تمہارے اس سے کہ تم اس سے فائدہ اٹھا سکو. تو اس آیت سے علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ زمین میں موجود ہر چیز کے اندر اصل اس کی رولنگ کیا ہے؟ بائی ڈیفالٹ رولنگ ہر چیز کی کیا ہے؟ ہر چیز جو ہے وہ جائز ہے. ہاں، ہر چیز جو ہے وہ مباح ہے. الا ٹھیک ہے، اللہ مباح یہ ہے کہ جہاں تک اس کی ہاں، اللہ یہ کہ اس دلیل، کی اس کی حرمت حرمت کی دلیل آ کوئی جائے. دلیل نہ ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور یہ قاعدہ ہے کہ یہ معاملات میں اور کھانے پینے کی چیزوں میں اور دیگر جو عبادات کے علاوہ کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اندر اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز جائز ہے، الا یہ کہ کسی چیز کی حرمت کے اوپر کوئی خاص دلیل آ جائے. اور عبادات کے اندر اصل یہ ہے کہ آپ کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے جب تک اس عبادت کو کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہ آ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ قاعدہ جو ہے یہ بہت شریعت کے بنیادی قواعد میں سے ہے. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. ایک تیسرا فائدہ، ایک تیسرا انعام، وہ یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یہ پورا لمبا انعام ہے، اور یہ میرے اور آپ کے جو بابا آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں ان پر انعام کا تذکرہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو آبا پر انعام ہوتا ہے وہ اولاد پر بھی انعام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آبا پر انعام، اولاد پر بھی انعام ہوتا ہے. تو اسی لیے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک فیصلہ کرنے والا حاکم جو ہے وہ بنانے والا ہوں. قالوا، تو انہوں نے کہا اتجعل فیہا، کیا آپ اس کو زمین میں خلیفہ بنائیں گے کہ من یفسد فیہا، جو اس میں فساد پیدا کرے گا، ویسفک الدماء، اور اس میں خون بہائے گا. حالانکہ ونحن نسبح بحمدک، ہم آپ کی حمد، آپ کی تسبیح کے ساتھ بیان کرتے ہیں، ونقدس لک، اور آپ کی تقدیس جو ہے بیان کرتے ہیں. قال، اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون،
بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو فرشتوں نے تعجب کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ کے حکم پر اعتراض نہیں کیا لیکن تعجب کا اظہار کیا. اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ زمین کے اندر پہلے سے جو مخلوقات موجود تھیں ان کے معاملات وہ دیکھتے تھے کہ وہ زمین کے اندر کیا جو ہے وہ فساد مچاتے ہیں. تو اب اللہ رب العزت نے وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام مسمیات کے نام سکھا دیے. الاسماء كلها، تمام مسمیات کے نام. الاسماء نام، اور نام جو ہے وہ کسی چیز کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ آپ کا وجود ہے اور ایک اس کا نام ہے. ٹھیک ہے، آپ کا جو وجود ہے وہ مسمہ ہے اور جو اس کا نام ہے وہ اسم ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام مسمیات کے نام سکھا دیے فطری طریقے سے ہی، ان کی فطرت میں ودیعت کر دیے. ثم عرضهم، اور پھر ان مسمیات کو پیش کیا علی الملائکۃ، فرشتوں پر. فقال، اور کہا انبئونی، مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء، ان مسمیات کے ناموں کی، ان کنتم صادقین، اگر تم نے درست کہا تھا اپنے اس اعتراض میں جو اوپر ذکر ہوا ہے. اگر تمہاری وہ بات درست تھی تو اب ذرا مجھے ان چیزوں کے ناموں کی خبر دے دو. یہاں پر صادقین کا معنی جو ہے وہ سچ بولنا نہیں ہے. یہ معنی ہم کیوں نہیں کر سکتے یہاں پر سچ بولنے کا؟ ان کو تم صادقین، کیونکہ فرشتے تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. بارک اللہ فیکم، بالکل درست. تو یہاں پر صدق جو ہے وہ درستگی تک پہنچنے کے معنی میں ہے. ان کنتم صادقین ای ان کنتم مصیبین فی قولکم، اگر تم اپنی بات میں جو ہے وہ درست ہو تو پھر مجھے ان چیزوں کے ناموں کی خبر دے دو. تو قالو، انہوں نے کہا سبحانک، آپ پاک ہے اللہ جی، لا علم لنا، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی معلوم علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر وہ کہ جو آپ ہمیں سکھا دیں. انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی اور اپنی طرف جو ہے وہ جہل کی نسبت اپنی طرف کی. جی امجد بھائی پوچھیے. جی شیخ صاحب معذرت، میں تھوڑا سا ذرا پیچھے پوچھنا چاہ رہا تھا. جی جی یہ بارک اللہ. پیچھے جو ہم نے وہ مثال بعوضہ تن کی مثال دی تھی، جی جی تو اس میں آپ نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ وَمَن يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، تو یہ جو بی ہی ہے یہ اس کا تعلق اس مثال کے ساتھ ہے یا قرآن کے ساتھ ہے؟ وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، یہ مثال بھی مراد ہے اور اس سے قرآن بھی مراد ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مثالیں قرآن ہی میں بیان ٹھیک ہوتی ہیں. یہ جو مثالیں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے یہ وحی کے اندر ہی بیان ہوتی ہیں نا. تو اگر آپ اس سے مثال بھی مراد لیں تو وہ مثال بھی تو قرآن ہی ہے نا. ٹھیک ٹھیک ہے. ٹھیک. تو دوسرا شیخ صاحب، یہ جو ہم نے ابھی خلیفہ کا، جی جی یہ جو یعنی نارملی اس کا یہی کرتے ہیں جو آپ نے بتایا ہے، مگر کچھ عربی تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خلیفہ کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے بعد آنے والے لوگ. بالکل درست اس ہے. میں انہوں نے اس یہی چیز کو یہی بات اس کو یا پسند نہیں کیا، یہ نہیں انہوں نے، بلکہ جی. تو پھر ہم یہاں پہ کون سا ہمیں ترجمہ کرنا چاہیے، جو آپ نے بتایا یا جو وہ جو بعد میں ایک نے کیا دوسرے کے ترجمہ بعد کیا، خلف سے جو میننگ نکلتا میں نے کیا معنی کیا؟ ہے؟ فیصلہ کرنے والا حاکم. ہاں، فیصلہ کرنے والا. تو کیا ہوا؟ نہیں بولنے کا 1 منٹ رکیں ذرا، میں 1 سیکنڈ دیکھتا ہوں. اصل میں بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے جی شیخ. کہ خلیفہ کا جو معنی ہے وہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بھی ہوتا ہے، لیکن فیصلہ کرنے والا بھی اگر معنی ہو جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مکلف ٹھہرایا ہے تمام مخلوقات کے اندر، وہ اس کو ٹھہرایا ہے. اور ہاں دیکھیں، اگر تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے،
ٹھیک ہے، وہ اس معنی میں اگر اس کو کہا جائے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے یا نائب ہے اللہ تعالیٰ کا، تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اشکال ہوتا ہے کہ خلیفہ کی ضرورت تو تب پڑتی ہے جب کوئی انسان خود سے، یعنی کہ اپنی غیر حاضری میں، بندے کی غیر حاضری میں اس کے نائب کی یا خلیفہ کی ضرورت پڑتی ہے نا. تو اس لیے جو ہے وہ میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو کہ ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر، آپ نے صحیح تنبیہ کی ہے. زیادہ بہتر یہی ہے کہ یہ نگت ہاشمی صاحبہ کا بھی دیکھ لیں کہ کیا کہتی ہیں یہ. جانشین، انہوں نے کہا ہے نگت ہاشمی صاحبہ نے جانشین، اور جو ہیں جالندری صاحب انہوں نے نائب کا معنی کیا ہے، خلیفہ کا معنی کیا، نائب کا معنی کیا قلب. البتہ یہ صلاح الدین یوسف صاحب نے جو ہے وہ، شیخ صاحب اگر آپ تفسیر سعدی دیکھیں تو اس میں شاید یہ ہاں بالکل، تفسیر سعدی بھی جو ہے وہ کدھر گئی ہے، میں انشاءاللہ دیکھوں گا انشاءاللہ. لیکن یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، خلیفہ کا جو لفظ ہے وہ ایک دوسرے کے بعد آنے والوں کے معنی میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اور اگر اس معنی میں استعمال کیا جائے تو بالکل درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. بشرا يخلف بعضهم بعضا للقيام بعمارتها على طاعة الله. ٹھیک ہے، کہ ایسی مخلوق بناؤں گا، ایسے انسان کے جو کہ ایک دوسرے کے بعد آئیں گے تاکہ وہ اس زمین کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے آباد کریں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا جی، بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر. کہاں پہنچے تھے ہم؟ ہاں جی، اب یہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی بزرگی اور ان کی برتری ثابت کرنے کے لیے، آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ جی جی سر آ سر، رہی ہے. جی سر. قال یا آدم انبئہم، اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم ان کو خبر دو، باسمائہم ان مسمیات کے ناموں کی. فلما انبأہم باسمائہم، تو جب آدم نے ان کو خبر دی ان چیزوں کے ناموں کی، تو قال، اللہ تعالیٰ نے کہا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو بھی جاننے والا ہوں. مطلب جو مخلوقات سے جو چیز پوشیدہ ہوتی ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں. وہ مخلوق سے پوشیدہ ہوتی ہے لیکن اللہ رب العزت سے پوشیدہ نہیں ہوتی. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو. وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو میں اس سب کو جانتا ہوں. یہ ہو گیا تیسرا انعام. یہ پورا قصہ جو ہے یہ تیسرا انعام ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے جو ابو ہیں ان کی تکریم کی اور فرشتوں کے سامنے ان کی جو ہے وہ بزرگی کو ثابت کیا. تو یہ بھی کیا ہے، یہ ان تمام انعامات کا تعلق کس کے ساتھ ہے پیچھے؟ انسان پر کیے گئے یہ انعامات ہیں. انسان پر کیے گئے انعامات ہیں، لیکن یہ انعامات کیوں ذکر ہو رہے ہیں؟ یہ انسان پر اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے. یہاں پر کس لیے ذکر ہو رہے ہیں؟ پیچھے کہا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کفر کفر کیسے کا کر انکار سکتے ہے. ہو، تم اللہ کا کفر کیسے کر سکتے ہو حالانکہ اس نے تم پر یہ انعامات کیے. بات سمجھ آئی؟ یہاں پر یہ اس لیے انعامات ذکر ہو رہے ہیں. یا شباب جی سمجھ آ سر. گیا؟ یہاں پر یہ انعامات کیف تکفرون باللہ کے جواب میں ذکر ہو رہے ہیں کہ آپ اللہ کا کفر کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم موجود نہیں تھے، اس نے تمہیں وجود بخشا، اس نے تمہارے فائدے کے لیے زمین کے اندر موجود سب چیزوں کو پیدا کیا، اس نے تمہارے باپ آدم کی جو ہے وہ اس طرح تکریم کی، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو تو فسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے کہ اس نے نہیں کیا.
ابا اس نے انکار کر دیا، واستکبر اور اس نے اپنے آپ کو بڑا جانا، تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ وہ انکار کرنے والوں میں سے ہے، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ وقلنا اور ہم نے کہا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، یہ ایک یعنی کہ ایک قاعدہ ہی ہے، اس کو آپ قاعدہ ہی سمجھ لیں کہ عبودیت عبودیت کی ضد جو ہے وہ تکبر ہے۔ عبودیت کی ضد کیا ہے؟ تکبر ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت جو نہیں کرتا، یا خاص طور پہ جو عبادات میں جو سب سے نمایاں عبادت ہے دعا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا یا اللہ تعالیٰ کی عمومی معنی میں عبادت نہیں کرتا، تو اس کا لا محالہ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تکبر پایا جاتا ہے۔ جس قدر اس کے اندر عبادت کی کمی ہے، اس قدر اس میں تکبر کا جو ہے وہ اضافہ ہوگا، کیونکہ عبودیت اپنے آپ کو جھکانے کا نام ہے۔ عبودیت کے معنی کے اندر ہی اپنے آپ کو جھکانے کا جو معنی ہے وہ پایا جاتا ہے، اور تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے۔ اسی لیے ابا واستکبارا، اس نے سجدہ نہیں کیا، کیوں انکار کیا؟ اور اس لیے نہیں کیا کہ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اپنے آپ کو بڑا جانا، وکان من الکافرین۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، اور ہم نے کہا اے آدم آپ اور آپ کی زوج، آپ ٹھہر جائیے الجنت جنت میں، وکولا اور کھائیے منہا اس باغ میں سے، رغدن فراخی کے ساتھ، فراخی کے ساتھ کھائیے، حیث شئتما جہاں کہیں سے بھی آپ چاہیں، ولا تقربا هذه الشجرۃ مگر آپ دونوں اس درخت کے قریب مت جائیے، قصدن اور ارادتن، قصدن اور ارادتن آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، کیونکہ اگر آپ جائیں گے تو فتکونا من الظالمین، آپ دونوں ظالموں میں سے ہو جائیں گے، فتکونا من الظالمین تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن فأزلہم الشیطان تو پس پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، عنہا اس درخت کی وجہ سے، فأخرجہما اور پس نکال دیا ان دونوں کو، مما اس میں سے کہ جس میں دونوں کانا تھے دونوں، فی ہی جس چیز میں، یعنی کہ جنت میں، اس جنت میں جس میں دونوں موجود تھے، اس میں سے دونوں کو نکلوا دیا۔ نکال دیا مانا تو یہ ہے نکال دیا، اخرجہما، لیکن ظاہر ہے کہ نکالا تو اللہ رب العزت نے ہے، شیطان نکلوانے کا سبب بنا ہے، تو اسی لیے نکالنے کی نسبت اس کی طرف کر دی۔ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ بن الامیر المدینہ تھا، بادشاہ نے شہر کو بنایا، تو کیا بادشاہ خود شہر بناتا ہے؟ بتائیے۔ نہیں سر، ہاں، بلکہ وہ بنانے کا نہیں، حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم بنانے جی کی نسبت اسی کی طرف کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو کسی چیز کا سبب بنے اس کی طرف جو ہے وہ نسبت کر دی جاتی ہے فعل، تو اسی لیے کہا فاخرجہما، شیطان نے ان دونوں کو نکال دیا اس میں سے کہ جس میں وہ دونوں تھے، وقلنا اور ہم نے کہا اہبتوا اتر جاؤ تم سب، بعضکم لبعض عدو تمہارا بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن ہے، یعنی کہ انسان شیطان کے لیے اور شیطان انسان کے لیے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہارے لیے زمین میں، مستقر ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ اور فائدہ ہے، إِلَىٰ حِینٍ ایک وقت تک کے لیے، ایک مقررہ وقت کے لیے زمین میں تمہارا ٹھکانہ، تمہارا رہنا اور تمہارا جو فائدہ ہے وہ رکھ دیا گیا ہے۔ اب فتلقى آدم من ربه، سیکھ لیے اللہ رب العزت نے سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے، کلمات چند کلمات، فتاب علیہ پس اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب توبہ کو قبول کرنے والا اور خوب مہربان ہے۔ یہ جو قلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ہے، یہ اس کو ہم کہتے ہیں غایت تکوینی، جنت سے نکلنے کی غایت تکوینی یہ ہے، اور ایک ہوتی ہے غایت تشریعی، غایت تشریعی یعنی کہ غایت تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی جو قضاء و قدر ہے اس کے تحت یہ کام ہونا ہی تھا اور ہو کر رہا، ٹھیک ہے، لیکن غایت تشریعی جو ہے وہ آگے ذکر ہوگی، وہ یہ ہے کہ قل نہبطوا منہا جمیعا، اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ اس سے، آسمان سے، جنت سے،
تم سارے کے سارے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، تو بس تم میں سے جس کے پاس بھی میری طرف سے ہدایت آ جائے، یعنی کہ رسول آ جائے یا قرآن آ جائے، تو فمن تبع ہدایا، جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کریں گے تو فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی ان پر کوئی حزن ہوگا۔ تو یہ ہے زمین پر آنے کی غایت تشریعی، یعنی کہ ہم سے مطلوب اور مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت کی پیروی کریں۔ باقی جو ہے بعضکم لبعض عدو، یہ یعنی کہ یہ وہ چیز ہے جس کا ہم سے مطالبہ نہیں ہے، لیکن یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ انسانوں کی آپس کی عداوتیں یا انسان کی اور شیاطین کی عداوت جو ہے، یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تکوینی حکم ہے، اس سے ہمیں مفر ہی نہیں ہے۔ لیکن جو تشریعی طور پر ہم سے مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ یہ ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، کہ تم میں سے جب کسی کے پاس میری جانب سے ہدایت آ جائے تو فمن تبع ہدایا، تو جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرے گا تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو لوگ انکار کریں گے اور ہماری آیات کی تکذیب کریں گے تو اولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آگ والے ہوں گے، اور ہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ اس آگ کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے سے اگلا باب شروع ہو رہا ہے، اس کو کل شروع کریں گے۔